بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بیجاپور کی اس قدیم اور تاریخی مسجد میں رمضان کی تاک راتوں میں یہ دوسرا موقع ہے جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج 27ویں رات ہے. یہ ان 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں ہم قدر کی رات کو تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے آج رات کو جاگنا، اس رات میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے
عمل کرنے کا گھر بنایا ہے. یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہاں ہماری نیکیوں کا یا ہمارے گناہوں کا بدلہ نہیں ملے گا، بدلہ آخرت میں. اب آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ دو ٹائپ کا ہوگا. نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا گھر دے گا، اور اس کے اپوزٹ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی تکلیفوں اور مصیبتوں کا ایک گھر ہوگا جس کا نام جہنم ہے، اس میں اللہ تعالی ڈالے گا. یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ قرآن و حدیث میں بہت ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس جہنم کی کچھ جھلکیاں قرآن و سنت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے میں بیان. قرآن کریم کے 28ویں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے خطاب کیا ہے، اہل ایمان سے خطاب کیا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے خود بھی بچنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل خانہ کو بچانے کا بھی حکم دیا. آئیے ذرا پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، اس جہنم کے جو نگراں ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے، بڑے سخت مزاج فرشتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا ہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے بچوں سے، اپنے پریوار سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو ایک ہلکی سی کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جائیں. ہماری بچے یا بچی کی انگلی جل جائے، مائیں رونے لگتی ہیں، باپ تڑپنے لگتا ہے. دنیا کی آگ میں جلنا تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کی آگ کی تپش بھی ہمارے بچوں کو لگے ہم برداشت نہیں کر سکتے. جس پریوار سے اور جس اہل و عیال سے اور جس فیملی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے، میرے بندو تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیوں بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، تم جہنم کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو جلتا ہوا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم ہذہ، جو دنیا کی تمہاری آگ ہے، جزء من 70 جزءا من نار یوم القیامہ، یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے، اس کا 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم. بھئی جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے. اس آگ کو ملٹی پلائی کر دیجئے، اس کی آگ کی تپش کو، اس کی جلن کو 70 گنا زیادہ تب تیار ہوتی ہے جہنم. دنیا کی آگ جلتی ہے پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، اور جہنم کی آگ جلے گی انسانوں سے اور پتھروں سے. اور وہ جہنم انتظار میں ہے، وہ جہنم گھات لگائے بیٹھی، جیسے شکاری اپنے شکار کے لیے گھات میں بیٹھا رہتا ہے، جہنم بھی گھات میں بیٹھی. قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھا، ان جہنم کانت مرصادا
للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ میرے بندو، جہنم تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے، شکار کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ ہمارے بدکار بندوں کے لیے، سرکش بندوں کے لیے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے بندوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ لابثین فیہا احقابا، اور اس جہنم میں جو جائے گا، اگر شرک کے اوپر وہ گیا ہے، اگر کفر کے اوپر وہ گیا ہے، تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں ان کو نہ پانی پلایا جائے گا، نہ ٹھنڈک ملے گی، نہ سکون ملے گا، نہ چین ملے گا۔ اس جہنم کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ چلو بھائی ہم توحید پر ہیں، ہم غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چوری کر سکتے ہیں، ہم بے ایمانی کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم غیبت کر سکتے ہیں، ارے جانا تو جنت ہی میں ہے۔ کیا ہم جہنم کے عذاب کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس انسان کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزری، جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، لگزریس لائف گزاری، عیش و آرام کی زندگی گزاری، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل کے لیے جب جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں سے نکال کے اللہ پوچھے گا کہ حل رأیت خیرا قط حل مر بک نعمت قط، میرے بندے بتا کیا تو نے کبھی دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہے، کوئی سکھ دیکھا ہے، کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ تو وہ بندہ جس کی ساری زندگی عیش و آرام سے گزری تھی، ایک پل جہنم میں گزارنے کے بعد کہے گا ما رأیت خیرا قط، الہی میں نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، کوئی سکھ نہیں دیکھا، میری ساری زندگی پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں گزری۔ اس جہنم کی آگ سے کیا ہم اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے نوجوان بھائی اپنے چہرے کی اسکن کے لیے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں، طرح طرح کے فیس واش سے اپنے چہروں کو دھلتے ہیں۔ جہنم کی آگ پر جب ہمارے خوبصورت چہروں کو جب جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، قرآن کہتا ہے تلفع وجوہہم النار، تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی، تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ فرائی کر دے گی، جلا ڈالے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور دنیا میں اپنی خوبصورتی اور اپنے اسمارٹنس کا ڈنکا پیٹنے والوں، جہنم میں جانے کے بعد تم بدصورت ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی روکھا سوکھا کھاتا ہے، کوئی اسٹینڈرڈ کھاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی کھانا ملے گا، وہ کھانا کیسا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، جو سہمے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ دنیا کے اندر بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، لیکن چونکہ ان کا عمل شریعت کے خلاف تھا، وہ سنت کے خلاف عمل کیا کرتے تھے، وہ بدعت و خرافات کیا کرتے تھے، وہ شرکیہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تسلا نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تسلا نارن حامیہ، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو ایسا کھانا کھلایا جائے گا جس سے ان کے بدن میں کوئی طاقت نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں ان کا کھانا۔ جہنم میں ایک اسپیشل جہنمیوں کو فروٹ دیا جائے، اس کا نام زقوم ہے۔ یہ زقوم کیسا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون،
زقوم کا درخت یہ جہنم ہی کے اندر نکلے گا، یہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ طعام الاسیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس کو کھانے کے بعد جب یہ جہنمی اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، جہنمیوں کے پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح یہ کھولے گا، یہ ان کی تکلیف کو اور بڑھائے گا۔ دنیا میں کوئی انسان آگ میں اگر جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ ہم کو ایک بار جلائے گی، ایک بار ہم جلنے کی تکلیف اگر محسوس کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے چمڑے ایک بار جلیں گے، پھر سوکھ جائیں گے، پھر دوبارہ ان کو جلایا جائے گا، ان کو نئی چمڑی دی جائے گی، نئی اسکن دی جائے گی، بار بار جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ جہنم کے اندر بار بار تڑپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ صُبُّوا مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ يُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹ کی کڑیاں گل جائیں گی، ان کے چمڑے گل جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تب ہم اللہ کو ناراض کریں، ہم اللہ کو ناراض کریں، ہم گناہوں کی زندگی گزاریں، اور اگر یہ تکلیف یقیناً ہمارے برداشت کے باہر ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں پھر جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں؟ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں، من چل رہا ہے، جی چاہ رہا ہے، پیاس بہت تیز لگی ہے، پارا 40 کے پار ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، وضو کرنے کے لیے مسجد میں آئے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا تو 4 قطرے اگر حلق میں ڈال ہی لیں تو کون دیکھنے جاتا ہے، مگر اپنے من کی ان خواہشات کو ہم مار دیتے ہیں، اپنی ان اچھاؤں کو ہم دبا لیتے ہیں، اپنی ان ڈیزائرز کو ہم روک لیتے ہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور رمضان ہمیں یہی تقویٰ کا درس دینے آیا ہے، اور یہی چیز جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تب انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے بندو، جو سرکشی کرے گا، جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرے گا، جو گناہوں کی زندگی گزارے گا، جو آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا، جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل حساب دینا ہے، ایک ایک کرتوت کا حساب دینا ہے، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ آج اگر کسی کا باپ سخت ہو، بیٹے کا اگر باپ سخت ہو تو بیٹا اپنے باپ کے سامنے کوئی غلط کام کرنے کے بعد باپ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے کہ باپ کو میں کیا جواب دوں۔ کسی کی ماں سخت ہو تو ماں کا سامنا آدمی نہیں کرتا ہے، محلے کا کوئی دبنگ ہو اس کا سامنا آدمی نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اللہ کو، اپنے خالق کو ناراض کر کے ہم اس کے سامنے کیسے جائیں گے، اس کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور جس نے اپنے من کی خواہشات کو دبا لیا، اپنے من کی ناجائز خواہشوں کو روک لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ کپڑا سلواتے ہیں، رمضان کے مہینے میں تو خاص طور سے ہر آدمی 2 جوڑے کپڑے تو سلوا ہی لیتا ہے۔ دنیا میں قیدیوں کی بھی اپنی ایک ڈریس ہوتی ہے، کیا جہنم کے اندر بھی کوئی ڈریس ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کا ڈریس بھی آگ کا ہوگا، ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے۔
لہم سرابیل من قطران، اللہ نے فرمایا تارکول کے کپڑے اور تارکول کے ڈریس ان کے ہوں گے جو جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکائیں گے اور جہنم کی آگ کی تکلیف کو اور زیادہ بھڑکائیں گے. ان کا ڈریس ایسا ہوگا جو ان کی تکلیف کو، جہنم کی آگ سے ان کی تکلیف کو بچانے کا کام نہیں کرے بلکہ اور بڑھائے گا. دنیا میں ہم بستر پہ سوتے ہیں، آرام دہ بستر پہ سوتے ہیں، آرام دہ چادر کو اوڑھ کر کے سوتے ہیں. اللہ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کا اوڑھنا ہوگا اور جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا. آگ ہی ان کا بچھونا، آگ ہی ان کا اوڑھنا اور آگ ہی ان کی ڈریس ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، اس آگ سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جب معراج کے سفر پہ گئے تو جہنم کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھائی. اسی سفر معراج میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کے سروں کو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور جو نماز کے ٹائم بیٹھے رہتے تھے، نماز جن کے اوپر بھاری تھی، ان کے سروں کو پتھروں سے مار مار کر کے کچلا جا رہا ہے. دنیا میں جو زناکاری اور بدکاری کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان کو ایک تندور میں دیکھا، وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جسم ننگے ہیں، وہ مرد بھی ننگے ہیں، وہ عورتیں بھی ننگی ہیں، اور ان کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کی چنگاری جا رہی ہے. وہ تکلیف سے چلا رہے ہیں، وہ تکلیف سے بلبلا رہے ہیں. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، یہ زناکاری کرنے والے، یہ بدکاری کرنے والے لوگ ہیں. جہنم کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہوگا کہ جو انسان جس طریقے کا گناہ کرے گا اسی ٹائپ کو اس کو سزا دی جائے. الجزاء من جنس العمل، یہ اللہ کا قاعدہ، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسی آپ کا کرتوت ہوگا اسی کے مطابق آپ کو سزا ملے گی. دنیا میں بھی اللہ کا جو عذاب آیا اسی طریقے سے. لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کرتی تھی، مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، فطرت کے قانون کو انہوں نے الٹا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، وہاں مرد کے ساتھ جنسی خواہش پورا کرتا تھا. اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے بستی کو الٹ دیا. انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا، انہوں نے فطرت کو الٹا، اللہ نے ان کے اوپر بستی کو الٹ دیا. آسمان سے پانی برستا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ہر پتھر پر ان کی قوم کے لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا. جس کے اوپر جو پتھر گرنے والا ہوتا تھا اس کا نام. تو یہ اللہ کا قانون ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی. تو جہنم کے عذاب سے میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کیا تیاری کریں؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے چچا عباس کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے والا نہیں ہوں، میں تم کو نہیں بچاؤں گا. تمہیں اپنے ایمان کی بدولت، تمہیں اپنے عمل کی بدولت جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کرنا ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا دے کر کے ہی تم جہنم کی آگ سے اگر بچ سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا لو. بھئی اللہ کی راہ میں اگر آپ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا ٹکڑا دیتے وہ بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی سے اچھی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے حصے میں نیکی کنسیڈر کی جائے گی، نیکی کاؤنٹ ہوگی، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتے. انسان یہ نہ سوچے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے بچ جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان اگر اکٹھا ہو جائیں گے، آپ نے مسند احمد کی ایک حدیث میں فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ انسان کے اوپر اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک. میرے پیارے ساتھی، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیسے بچائیں گے ہم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو اسلامی تربیت دو، اسلام کا ادب ان کو سکھاؤ. آج ہمارے پاس تو بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا.
یہ لقمان کون تھے؟ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے. ہمارے علماء بیٹھے، پوچھیے آپ، لقمان نبی نہیں تھے، لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ان کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت اتار دی گئی. کیوں ان کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اللہ نے ان کی نصیحتوں کو اتنی ویلیو دی کہ ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. آج ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ٹائم ہے. اللہ کے نبی اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے، ذرا حدیث کے واقعات آپ کو سناؤ. آپ نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی. حضرت علی غریب تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے. حضرت فاطمہ سسرال میں جاتی ہیں، گھر کے سارے کام ان کو اکیلے کرنے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان کو اٹھانی ہیں. اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلایا کرتی تھی، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نیل پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے. حضرت فاطمہ کو پتہ چلا میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں. اس امید میں آئی کہ شاید کوئی غلام مجھے بھی مل جائے، کوئی لونڈی مجھے بھی مل جائے، میرے گھر کے کاموں میں کچھ سپورٹ ہو جائے، مجھے کچھ آسانی ہو جائے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ ابا جان اگر آئیں تو ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ آپ کی بیٹی کچھ اس امید میں آئی تھی کہ اس کو کوئی غلام مل جائے، اس کے گھر کے کاموں میں کچھ سپورٹ ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی جب گھر آتے ہیں، حضرت فاطمہ کا یہ پیغام آپ کو ملتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں. اے میری بیٹی فاطمہ، میرے پاس غلام ضرور آئے تھے، لیکن میرے وہ صحابہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان غریب صحابہ کے خرچ کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ غلام بیچ کر کے میں نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. نبی کی نظر میں علم دین کی کتنی اہمیت تھی، علماء کی کتنی اہمیت تھی، طلباء کی کتنی اہمیت تھی، دین سیکھنے والوں کی کتنی اہمیت تھی. نبی نے کہا میں غلام اور وہ لونڈیاں جو میرے پاس آئے تھے، میں نے اصحاب صفہ کے لیے ان کو بیچ کر کے ان کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام. اور اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا رہا ہوں. جب تم دونوں بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما من خادم، تم کو کسی خادم کی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. نبی نے ایسے تربیت کی اپنے بچوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے. 4 سال کے 5 سال کے معصوم بچے ہیں، ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی چاہتے کھجور چھین کر کے پھینک دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، مگر نہیں، تربیت نہ ہوتی. اس تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے، بچوں کو اگر کسی چیز سے منع کر رہے ہو تو اس کا ریزن بتاؤ، اس کا کاز بتاؤ کہ کیوں منع کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے اپنے 4-5 سال کے نواسے سے کہا ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو میرا نواسا ہے، تو میرے اہل بیت کا ایک فرد ہے، تیرے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ صدقہ نہیں کھانا چاہیے؟ نبی نے منع کیا کہ تو صدقہ نہیں کھا سکتا. جہنم کی آگ سے اس طریقے سے اپنے بچوں کو بچایا جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں جو بے حیائی ہے، جو بے پردگی ہے، جو ننگا پن ہے، جو بدکاری ہمارے گھروں پہ پیر پسار رہی ہے، ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. ہم ان کو بچانے کے لیے کیا انتظام کریں؟ زندگی میں اتنے بزی مت بن جاؤ میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ ٹائم. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ الذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا، یتیم وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو، جس کا باپ بہت مشغول اور بزی ہو، ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت. تو بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچوں کو نمازی بناؤ 7 سال کی عمر سے. بچیوں کو گھر میں نمازی بناؤ، بچپن سے ان کو پردے کی تعلیم دو.
اور بچوں کو اس قابل بناؤ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار تو ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ جو بالکل اپنے آخری موڑ پر ہے میرے بھائی، یہ جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ایک مہینہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے بھی تم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہو۔ 15-16 گھنٹے اگر تم بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، کھانے اور پینے سے رک سکتے ہو، تو تم حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے ہو؟ اگر اللہ کے لیے تم نے حلال کو ترک کر دیا ہے تو حرام کو کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ رمضان کا یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں یہ بھی میسج دے کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تم سال کے 11 مہینے بھی فجر کی نماز میں اٹھ سکتے ہو اگر تم ایک مہینہ فجر میں اٹھ سکتے ہو۔ تم اگر ایک مہینہ تراویح کی نماز پابندی سے پڑھ سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے بھی رات کے سناٹے میں اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو۔ اور جانتے ہو، جب بندہ دنیا سے چھپ کر کے اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، پرائیویٹ میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اور جو یہ نماز ہے تہجد کی نماز، جب یہ بندہ دنیا سے چھپ کر کے پڑھتا ہے تو سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بندے جب میرے لیے بستر کو چھوڑ کر کے رات کے سناٹے میں جب بندے دعا کرتے ہیں، جب بندہ میرے آگے نماز پڑھتا ہے، جب تہجد پڑھتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، تو کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اپنے بندے کے لیے کون کون سی نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا۔ بندہ چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے اللہ کی، تو اللہ نے بھی ایسی نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں جو ساری دنیا سے چھپا کر کے رکھی ہیں۔ بندے کو اللہ کیا کیا نعمتیں جنت میں دے گا بندہ سوچ نہیں سکتا، بندہ امیجن نہیں کر سکتا۔ تو رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ میسج بھی دے رہا ہے۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب روزے کی حالت میں اگر 2-4 قطرے حلق میں چلے جائیں، وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت 2-4 قطرے چلے جائیں تو ہمارا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ لیکن وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ شیخ صاحب حرام کے لقمے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، سود اور بڈی کے پیسے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں، اس سے ہمارا ایمان ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی ایران کے آدمی نے پوچھا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، حالت احرام میں اگر مچھر کو مار دیا جائے تو کیا کوئی دم دینا پڑے گا، کوئی کفارہ دینا پڑے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرنے کے پہلے نہیں سوچا تھا؟ رسول اللہ کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا اور آج تم مچھر کے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کا فتویٰ پوچھ رہے ہو۔ وہی حال ہمارا ہے میرے بھائیوں، گناہوں سے سر سے پیر تک لت پت ہیں اور جسم کے اندر حرام کی کمائی جا رہی ہے، اور اب مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ 1-2 قطرہ اگر روزے کی حالت میں چلا گیا تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان یہ درس بھی ہمیں دے کر کے جا رہا ہے۔ آخری عشرہ ہے، آخری راتیں ہیں، اور آج چوتھی تاخرات ہے، اس کے بعد صرف 1 تاخرات ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی دے کے جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے حلق میں 14-15 گھنٹے پانی کو جانے سے روکا ہے تو تم بیاج اور سود کے پیسے سے بھی اپنے حلق کو روک سکتے ہو، تم حرام کی کمائی سے بھی اپنے پیٹ کو روک سکتے ہو، تم کسی یتیم کا حق مارنے سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو، تم کسی مجبور کا حق مارنے سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، کیونکہ میں بھی کافی تھکا ہارا ہوں اور اتنا اسٹیمنا میرے اندر ہے نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کا حکم تھا کہ میں حاضر ہو گیا، ورنہ آج میں مطمئن تھا کہ چلو بھائی آج ایک تقریر کرنا ہے، لیکن آج بھی آپ لوگوں نے مجھے پھنسائی ڈالا اور دوسری مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ رمضان یہ درس بھی ہمیں دے رہا ہے کہ عبادت کا کوئی سیزن نہیں ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ کی عبادت موت تک کرنی ہے، عید کا چاند دیکھنے تک نہیں کرنی۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں بڑی رونق ہے، بیچارے
کنات مسجد والے پریشان ہیں، اتنے نمازی آگے ان کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور رمضان کے بعد ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عید کا چاند اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ مسجد میں شکل دکھانا بند کر دیں. عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں رونا اور اللہ سے ڈرنا، اس کا کوئی سیزن نہیں ہے. یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ باقی 11 مہینوں کے لیے ہمیں پریپیئر کرنے کے لیے ہے. اور مجھے ایک بات یہاں یاد آتی ہے، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں علامہ بشر الحافی. وہ کہا کرتے تھے کہ بئس القوم، کتنے برے ہیں وہ لوگ، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے. بھئی اللہ تو سال کے 12 مہینے ہمارا رب ہے نا. اگر ہم نے ایک مہینہ اپنے رب کو پہچانا اور باقی 11 مہینے نہیں پہچانا، کتنے برے ہیں کہ ہم ربانی نہیں ہیں، ہم رمضانی ہیں. رمضانی نہ بنو میرے بھائیوں، ربانی بنو، اللہ سے سال کے 12 مہینے ڈرنے والے بنو. ٹھیک ہے، یہ مہینہ ہمیں تربیت سکھانے کے لیے آیا ہے. آپ باقی سال کے 11 مہینے اگر تہجد نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اعتکاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فرائض کی پابندی تو کر سکتے ہیں. سال کے 11 مہینے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، حرام سے تو بچا سکتے ہیں. تو یہ درس دے کر کے رمضان کا مہینہ ہمیں جا رہا ہے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم اس ایک مہینے کی تربیت سے اپنے آپ کو سنواریں، اور شوال میں اور باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہم نیک اعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیکی کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کا کام سب سے بہترین وہی ہوتا ہے میرے بھائیوں جس کو کنٹینیو کیا جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیکی کا کام کرتے تھے تو اس پر پابندی کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین کام وہ ہے ادومہ، جس پر مداومت کی جائے، اس کو ریگولر کیا جائے. تو آپ نے اگر تلاوت شروع کی ہے رمضان میں تو باقی کے 11 مہینوں میں 10 ہی منٹ کا ٹائم آپ نکالیے، تلاوت کیجیے. اور آپ نے رمضان کے مہینے میں جو نیکی کی ہے، اس نیکی کے قبول ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ باقی 11 مہینے بھی آپ کا دل نیکی کرنے کے لیے آمادہ ہو، آپ کا من نیکی کرنے کو چاہے. اگر رمضان کے بعد آپ جو ہے نیکی سے بالکل دور ہو گئے، مسجد سے بالکل دور ہو گئے، قرآن سے بالکل دور ہو گئے، اس کا مطلب کہ اس ایک مہینے کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہیں. قبول ہوئی ہوتی تو نیکیوں کی مزید توفیق ملتی. اسی لیے سلف صالحین 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان مل جاتا تھا تو مزید 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو قرآن پڑھا، جو تراویح پڑھی، جو تاک راتوں کو جاگا، جو اعتکاف کیا، جو روزے داروں کو روزہ افطار کرایا، جو بھی نیکی کے ہم نے کام کیے، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے. تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے. ہماری نیکیوں کے اندر جو کمی کوتاہی تھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے، کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل کر دے، ان کے کاروبار میں برکت دے دے، ان کو رزق حلال مہیا فرما دے. اللہ ہم سب کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرمائے. ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن کو نکال دے. اللہ ہمارے روحانی اور جسمانی تمام امراض کو رب العالمین دور فرما دے. رب العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے بچائے. اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے خلاف جو تدبیریں کی جا رہی ہیں، جو چالیں چلی جا رہی ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ظالموں کی ہر تدبیر کو ناکام کرتے ہیں. اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دین و دنیا کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.